پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس وقت پوری قوم اپنے قومی ہیروز کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، جن میں پاکستان آرمی، پاکستان پولیس، پاکستان کے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور پاکستان کا نرسنگ سٹاف، اسی طرح مختلف ہیلتھ آرگنائزیشنز اور جو لوگ بھی اس وقت میدان عمل میں ہیں، اس وبا کی وجہ سے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھے ہوئے میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ہم لوگ سکون سے گھروں میں بیٹھے ہیں اور وہ باہر ہماری خاطر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے پوری قوم ان کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، مختلف انداز، مختلف طریقے، کچھ لوگ گانے گا کر، کچھ لوگ جھنڈے لہرا کر، اور زبردست طریقہ جو ہے، جو کافی لوگ جس کو اپنا بھی رہے ہیں، وہ ہیں ان سب کے لیے دعائیں۔ ان کو ہماری دعائیں چاہیے، ان کو خصوصی طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اس حوالے سے اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں عہد کی ممتاز شخصیت حضرت مولانا مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب۔ آپ انچارج ہیں، بلکہ رئیس ہیں الامین اکیڈمی فیصل آباد کے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ مدرس ہیں جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہر پوزیشن میں ہم آپ کو آزمائیں گے کہ کون اللہ جل جلالہ کی آزمائش پہ، اللہ جل جلالہ کی طرف سے آنے والے حال پہ صبر کرتا ہے۔ جو صبر کرے گا اس کو ہم خوشخبری سناتے ہیں، وہ اپنی خوشخبری کو لے لیں۔ موجودہ حالت میں جہاں ہم گھروں میں محصور ہیں یا جہاں پریشان ہیں، خوف اور رعب ہمارے اوپر طاری ہے، تو وہاں اس صورت میں بھی ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کی خیر خواہی کے لیے کوئی اپنی زندگی میں کام کر کے چلے جائیں۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم فرار اختیار کر رہے ہو وہ تمہیں مل کر ہی رہے گی۔ ہم نے احتیاط کرنی ہے اور جو ڈاکٹر بتائیں اس کے مطابق ہی ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، گھروں میں بھی ویسے ہی رہنا ہے۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جہاں ہم گھر میں رہ رہے اور ہم تک ساری چیزیں پہنچ رہی اور ہم تک جو نقصانات ہیں ان کا سردباب کیا جا رہا، اس کے لیے ایک طبقہ کام کر رہا، وہ فوج ہے، اس کے لیے وہ کام کر رہا ہے، وہ پولیس ہے، اس کے لیے جو شعبہ صحت سے وابستہ لوگ ہیں وہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے وہ کام کر رہے۔ یقیناً اس وقت کے وہ ہیرو ہیں، یقیناً وہ اولیاء اللہ ہیں، یقیناً وہ ولایت کے اعلیٰ درجے پہ ہیں، یقیناً اللہ کی رضا میں وہ لوگ اللہ کی رضا کی چوٹیوں پہ ہیں۔ سعادت مندی اور خوش بختی کی ساری خیریں وہ لے رہے ہیں کہ امت کے لیے، انسانیت کے لیے وہ اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں۔ اب انفرادی طور پر میں یہ دیکھوں کہ میں دوسروں کے لیے کتنا کھپ رہا ہوں، دوسروں کے لیے کتنا جی رہا ہوں۔ دیکھیں کہ جو اپنے لیے جیتے ہیں وہ تو جانور بھی ہیں، جی کے چلے جاتے ہیں۔ انسان وہ ہے کہ جو انسانوں کے لیے جیے، انسان وہ ہے جو انسانیت کے لیے جیے، انسان وہ ہے جو جذبات کا خیال رکھتے ہوئے کسی کے لیے اپنی زندگی کو کسی کے لیے جیے۔ جہاں ہم نے اپنی فیملی کو بچانا ہے، ان کے لیے جینا ہے کہ ان کے لیے احتیاط کا پہلو رکھنا ہے، وہاں ان لوگوں کے لیے جو جملے ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوں، مثبت اور میٹھے بول ان کے لیے بولنے والے بنیں۔ ہمارے قریب اگر کوئی چوکی ہے، کوئی کیمپ ہے جس میں وہ صبح سے شام تک ڈیوٹی لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہے تو کھانا بنائیں اور ان کو جا کے کھلا دیں، پانی بنائیں اور ان کو جا کر دے دیں۔ ہمارے قریب میں کوئی ہیلتھ کا، کوئی صحت کا کیمپ لگا ہوا ہے، ان کی ضروریات کو دیکھ لیں۔ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھنے آباد ہیں، تاش کھیلے جا رہی ہیں، لوڈو کھیلی جا رہی ہے، موویز دیکھی جا رہی ہیں، تو بھائیو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ نے یہ صحت دی، جوانی دی، مکمل احتیاط کے ساتھ ذرا خدمت کے لیے بھی لگیں، اپنے گلی محلے میں تھوڑی سی سروے کریں، ان کو جو ضرورت ہے ان کی وہ ضرورت پیش کریں۔ دیکھیں جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں کبھی وہ ڈوبتے نہیں ہیں، جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ جیتے ہی رہتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو کھپا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ اپنی مخلوق کے لیے ہمارے تمام جذبات اور سب کچھ لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین
جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب نے بہت اہم گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ آزمائش کا مرحلہ اس وقت ہم جس سے گزر رہے ہیں، تو اس میں دوسروں کی بھی ہیلپ کی جائے، نہ کہ گھر میں ہم فارغ بیٹھیں بلکہ اپنا حصہ ڈالیں۔ کسی نہ کسی درجے میں ہم کسی کی اگر ہیلپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا، وہ فرما رہے تھے کہ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں بھائی، جانور بھی اپنے لیے جی لیتا ہے، مزہ تو یہ ہے کہ دوسروں کے لیے جئیں۔ جو اس کی تازہ ترین اور جو مثال ہم دیکھ رہے ہیں وہ پاک فوج ہے، اور یہ فوجی حضرات، پاکستان آرمی کے اور دوسرے ادارے، پھر اسی طرح ڈاکٹرز، نرسنگ سٹاف، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کے لیے جی رہے ہیں۔ دوسروں کے لیے اس وقت اپنی خدمات، اپنے گھروں کو، اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کر اس وقت وہ اس وبا سے لڑنے کے لیے اور پوری قوم کو اس وبا سے بچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور میدان عمل میں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت اہم نقطہ جس پر مفتی صاحب نے گفتگو کی وہ بہت سوچنے کا ہے کہ خدارہ الفاظ کا بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کریں، خصوصاً ان حضرات کے بارے میں جو اس وقت اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر میدان میں ہیں۔ ان میں آپ کی فوج ہے، اس میں آپ کے ڈاکٹرز ہیں، اس میں پولیس ہے، اس میں آپ کا نرسنگ سٹاف ہے، اس میں آپ کی ہیلتھ آرگنائزیشنز ہیں، اور جتنے بھی ادارے اس مشن میں اس وقت میدان عمل میں ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور ان کے لیے اچھے اور مثبت الفاظ کا استعمال کریں۔ خدارہ گالم گلوچ اور اس طرح کی الٹی سیدھی گفتگو اور مزاحیہ گفتگو خصوصاً ان لوگوں کے بارے میں کرنے سے گریز کریں۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کی طرف اشارہ کیا مفتی صاحب نے جو بہت اہم تھی، آپ فرما رہے تھے کہ گھر میں فالتو بیٹھنے سے یا تاش وغیرہ کھیلنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ رجوع اللہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ خدمت کا جذبہ بھی رکھیں، اپنے محلے میں نکلیں، محلے میں احوال پتہ کریں محلے کے لوگوں کے، کیا پتہ کوئی ضرورت مند ہو آپ کے محلے میں تو اس کو کوئی چیز دلانے میں آپ اس کی مدد کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخری اور اہم نقطہ، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی ہیلتھ والوں کا کیمپ لگا ہوا ہے یا فوجی یا پولیس حضرات کی چوکی لگی ہوئی ہے تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق گھر میں اگر آپ کے پاس فراوانی ہے تو کھانا بنا رہے ہیں تو کھانا ان تک پہنچا دیں، پانی بنا رہے ہیں، چائے بنا رہے ہیں، ان تک پہنچا دیں اور ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ یہی اس وقت ہے متحد ہونے کا، ایک مضبوط قوم پوری دنیا کو شو کرنے کا، اور خصوصی طور پر ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کے تو دین میں ہی خیر خواہی ہے، ہمارا دین ہی ہمیں خیر خواہی سکھاتا ہے، بھائی چارگی سکھاتا ہے، تو اپنے دین کی تعلیمات کو اس وقت پریکٹیکل طور پر اپنانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو آپ لوگ بھی میدان میں نکلیے اور ان قوم کے ہیروز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور ان کے لیے اچھے کلمات ادا کیجئے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے آپ لوگ ان کی اور غریبوں کی ہیلپ کیجئے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔